عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اذا سمعت من رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیثا نفعنی اللہ بما شاء منه واذا حدثنی عنه غیری استحلفته فاذا حلف لي صدقته وان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ حدثنی وصدق ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما من رجل یذنب ذنبا فیتوضأ فیحسن الوضوء قال میسر ویصلی وقال سفیان ثم یصلی رکعتین فیستغفر اللہ عز وجل الا غفر لہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بذات خود اپنے کانوں سے حضور سے کوئی حدیث پاک سنتا تو اس کے ذریعے اللہ مجھے بڑا فائدہ دیتا، بڑا مجھے اس سے نفع حاصل ہوتا۔ اور فرماتے ہیں جب کوئی دوسرا شخص، کوئی اور صحابی مجھے حدیث بیان کرتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، فرماتے ہیں پہلے میں اس سے قسم لیتا تھا، قسم کھا کے کہ واقعی حضور نے یہ فرمایا ہے۔ یہ حدیث لینے میں احتیاط ہے ان کی۔ فرماتے ہیں میں اس سے قسم لیتا تھا، جب وہ قسم کھاتے پھر میں اس کی تصدیق کرتا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو اب میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سنائی ہے، اور صدیق اکبر نے سچی حدیث سنائی ہے، وہ اس میں ڈنڈی نہیں مارتے، انہوں نے بالکل صحیح سنایا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور صدیق اکبر نے خود اس کو سنا، حضور فرمایا جو کوئی بندہ بھی گناہ کرے، بتقاضۂ بشریت اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، حضور فرماتے ہیں جو بندہ گناہ کر بیٹھے پھر وہ اچھی طرح سے وضو کرے، اچھی طرح سے، اور پھر وہ جا کے نماز پڑھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ گناہ کرے، گناہ کے بعد وضو کرے، اور وضو کر کے بعد 2 نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔